اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کوئی خاص ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوں گا۔ خاص سے مراد یہ ہے کوئی چنا ہوا ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک نارمل سا ٹاپک ہے جو میرے ذہن میں ویسے آیا کہ میں جو ہے سوچ رہا تھا کہ آج کون سا قرآنی پیغام دیا جائے، تو یہ چیز میرے ذہن میں آئی۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بارے میں آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہ آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کا مطالعہ کیا، آپ اس کو سنا ہے، سننے کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ تو اس کے اندر اب میں نے اس سورہ کو کیوں چنا؟ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ اب یہ عصر پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے، یہ عصر اب وقت بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں، کئی تفسیر وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، کئی تفاسیر میں تو اس کے علیحدہ علیحدہ جو ہے مطالب نکلتے ہیں۔ تو ہم مین بات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، وہ کیوں اٹھائی؟ اگر سے بڑی خطرناک بات ہے جو انسان اگر سنے تو دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہی تو پھر قسم کھا کیوں کہی؟ قسم کھا گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اور بات کیا کہی کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ وہ بھی قسم کے ساتھ، مطلب کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم، اب بات میری پوری سن کے جائیے گا پلیز۔ آپ کے ساتھ کوئی آپ کے گھر والے وغیرہ ہیں تو ان کو بھی پلیز یہ میں ضرور سنائیے گا یہ میری بات کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے نہیں کہہ دیا کہ انسان خسارے کے اندر ہے، اور انسان خسارے کے اندر ہے۔ انسان کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کئی مقامات پہ کہ یہ تم متکبر کیوں ہے، تو اتنا مغرور کیوں ہے تمہارے، جیسے حضرت علی نے خطبے کے اندر فرمایا تھا کہ دیکھو انسان کی مغروری اور تکبر کا مقام دیکھو، اس لیے اپنی لاچاری نہیں دیکھتا، انسان اپنی لاچاری نہیں دیکھتا کہ دیکھو یہ ایک گوشت کے لوتھڑے سے بات کر رہا ہے، یہ ہمارا ایک گوشت کا لوتھڑا سا ہے، ایک نہ دکھنے والی چیز سے زندہ رہ رہا ہے، ہم ایک ہوا سے زندہ رہ رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں چربی سے دیکھتا ہے۔ اب آنکھ کے اندر، آنکھ چربی سے بنی ہے، آنکھ سے انسان دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی ہم سوچنے کی بات ہے کہ ہم اتنے مغرور، اچھا مغرور سے مراد کیا ہے؟ ہم پہلے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ مغرور ہونا ہے کیا دراصل؟ مغرور ہونا لوگ کیا مینی لیتے ہیں اس کے کہ کوئی بندہ اچھا سوٹ، بالفرض اس نے کاٹن کا سوٹ لگایا ہوا ہے، ایک اچھا بہترین مہنگا سوٹ اس نے لگایا ہوا ہے، اور اچھا سا جوتا لگایا ہوا ہے، وہ گلی میں جا رہا ہے اچھی خوشبو کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ جی متکبر انسان ہے۔ دو لوگ علیحدہ کھڑ کے یہ بات کر رہے ہیں، دیکھو جی بڑے مغروری ہے، ان کو اللہ نے پیسہ دیا، دیکھو کس طرح چل رہا ہے یہ وہ، لیکن یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ جب وہ ان کے قریب سے گزرے گا تو سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مغروری اس چیز کو کہتے ہیں۔ کوئی غریب بھی ہے نا، اس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، لیکن اگر وہ پاس سے گزرتے اور سلام نہیں کرتا، وہ متکبر انسان، وہ آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ آپ سے سلام کرے۔ متکبر انسان وہ کبھی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث آپ ایسی سنیں گے جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ کو دولت دیا، اس کا اچھا استعمال کرو، لوگوں پر انویسٹ کرو، خود پر انویسٹ کرو۔ سب سے اچھا صدقہ جو قرار دیا گیا ہے وہ اہل و عیال کی خوشی ہے، اہل و عیال کو خوش کرنا، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہ اس سے بڑا صدقہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ کوئی سائل آیا ہے مانگنے کے لیے، اس نے دستک دی ہے اور آپ نے کچھ پیسے چند روپیے پکڑا دیے تو یہ آپ کا صدقہ ہے۔ صدقہ جو مین صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھلے دل سے انویسٹ کتنا، لوگوں پر خوشی، لوگوں کو خوش کتنا کر رہے ہیں، لوگوں سے میل جل کس طرح کا ہے۔ آپ کسی کو پیسے بھی دے رہے ہوں اس کو ادھار کے لیے، یا جیسے بھی کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی بڑے امیر ہیں اور وہ جتنا بڑا غریب ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیز نہ دیں، تاکہ اس کے اندر وہ شرمندگی نہ پیدا ہو۔ وہ دیکھتے ہوئے آپ کہ یار میں چیز لے رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں یہ شرمندگی۔ یہ ہمارے ایک
मासूम अलैहिस्सलाम, मुझे उनका नाम नहीं याद, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम नहीं याद, तो वो उनका वाकया ये मिलता है कि जब उनसे साहिल ने कुछ मांगा, कुछ रोटी या कुछ मांगा, तो उन्होंने दरवाजे के एक साइड से हाथ को गुजार के उनको आगे से चीज को पास कर दिया, आगे शो नहीं किया, खुद उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? ताकि उसके अंदर वो एहसास कमतरी पैदा ना हो जाए कि यार मैं मांग रहा जो रहा होता है वो इज्जत। अच्छा, हम दूर चले गए अपने मौजू से। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे के अंदर है। अल्लाह ताला ने कसम उठाकर, कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर आगे सोल्यूशन बताया, भाई हर इंसान खसारे के अंदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। अब ईमान लाए यानी कि मोमिन हुए। मोमिनीन, हर बंदा कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे लोगों का हक खा के कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं तो कतई नहीं हो सकता। किसी कोई गरीब उसकी वजह से भूखा बैठा है, किसी का उसने दिल तोड़ा है, किसी को उसने गाली दी है, कभी कतई नहीं हो सकता वो मुसलमान। मोमिन की अलामत, इस पर हम एक और वीडियो पहले बना चुके हैं, मोमिन की निशानियों के, मोमिन असल मोमिन की पहचान क्या है, वो भी हम कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक वीडियो बना चुके हैं। उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपने जाकर वीडियो जरूर देखनी है। अगर अपने इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं अपना लगाते ताकि टाइम बच जाए हमारा। जो ईमान लाए और उसके बाद इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अब ये वही व अमिलुस सालिहात अच्छे अमल अंजाम देगा। जो मेन बात इस तरह मैं करने जा रहा हूं, जो आज मैं टॉपिक अपना मुकर्रर करने जा रहा हूं, वो अगली बात है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, वो सारी की सारी वीडियोस इन दो चीजों के अंदर, ये जो लास्ट वाली व तवासौ बिल हक़्क़ और चीज जो दूसरी है व तवासौ बिस सब्र, एक है हक का साथ, दूसरा है सब्र का साथ। वो इन दो चीजों का दामन कभी नहीं छोड़ते। मैं लोग ईमान वाले कई लोग हैं, सब जो अमिल सालिहात यानी क्या नेक अमल करने वाले, नेक अमल सदका देने वाले, लोगों से अच्छी तरह बात करने वाले, नमाजी, परहेजगार, रोजादार लोग कई में आपको मिलेंगे, लेकिन साबिर और हक का साथ देने वाला इंसान आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। जितना बड़ा नेक इंसान होगा ना, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला हर मोमिन से एक इम्तिहान लेता है, और कहते हैं कि हर 40 दिनों के अंदर मोमिन पर एक ना एक कोई ना कोई मुश्किल अल्लाह ताला जरूर डालता है ताकि उसको आजमाया जाए, वो पुख्ता हो अंदर से। फिर क्योंकि मुश्किल आएगी तो अल्लाह ताला को याद करेगा और फिर एक बार उसका रिलेशन थोड़ा सा अपग्रेड होगा, ताजा हो जाएगा, थोड़ा सा नुमाया। और ये चीज, अब तवासौ बिल हक, हक का साथ, आप 61 हिजरी में देखिए तारीख, अपनी बुक्स उठाइए, नेट का दौर है, सोशल मीडिया पर आप सर्च कीजिए कि जब ये जंग हुई हक को बातिल के दरमियान, किसको नहीं पता बताएं, लेकिन वहां पर कितने लोगों ने हक का साथ दिया। वहां पर जितने शामी थे या कूफी थे या जितने लश्कर के अंदर मौजूद थे, हजरत नवासे रसूल हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो आगे मुकाबले में थे अगेंस्ट, उनमें से कहते हैं पता नहीं कितने हजार लोग हुफाज किराम थे, जिनको आप बोलते हैं हुफाज किराम, वो थे, हाफिज थे, ये लोग कारी थे, उनको मुअज्जिन थे। बल्कि मुअज्जिन शाम देखिए, शाम के अंदर वहां पर खुतबा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे ने, हजरत इमाम सज्जाद ने, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पोता कह दीजिए, एक उनके नवासे का बेटा यानी कि उनके बेटे का बेटा, उन्होंने खुतबा दिया। और खुतबा देते वक्त आगे से रिएक्शन क्या हुआ उन लोगों का जो सामने अगेंस्ट थे। उन लोगों ने मुअज्जिन को कहा कि भाई तुम अजान शुरू करो, तुम अजान शुरू करो, ताकि अजान के सुन गए तो अजानों के अदब में ये खामोश हो जाएगा और फिर हम बात को इधर उधर कर देंगे, और ये अपनी बात, अपना जो पैगाम है हक वाला, वो लोगों तक सही तरह नहीं पहुंचा पाएगा। ये चाह, और वो मुअज्जिन को नहीं पता था कि मैं अजान, मुअज्जिन कोई छोटी बात है, अजान देने का कितना मकाम है। एक हदीस में मिलता है कि अजान इतना बड़ा अहमियत की, अजान इतनी बड़ी अहमियत की हामिल है कि लोगों को अगर पता चल जाए कि अजान की फजीलत क्या है तो लोग एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। एक कहेगा मैं अजान देता हूं, दूसरा कहेगा मैं, लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे पर जंग हो जाए। ये अजान की उस मुअज्जिन को नहीं पता था कि मैं कितने बड़े ओहदे पर फायज हूं, मैं मुअज्जिन हूं। फिर भी उसने अपनी अजान, अपने हुनर को किस लिए आजमाया? वो हक के खिलाफ आजमाया। वो अजान उसके किसी काम नहीं आई, वो अजान उल्टा उसको बर्बाद करके रख दी।
تو حق کا ساتھ بہت ضروری ہے. اب جتنے بھی عمل صالح انجام دیں، اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے، جہاں پر آپ ڈر کے مارے رہ جاتے ہیں کہ بس یہاں سے میں نہیں دیتا، یہاں پہ ہو سکتا ہے میرا کوئی نوکری کا مسئلہ بن جائے، یہاں پر میرے کریئر کا مسئلہ ہے، لوگ اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں میرا کریئر بن جائے. کوئی فیمس ہے تو وہ اپنی مشہوری کو دیکھ کر میں اتنا مشہور بندہ ہوں، کہیں لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، مجھ سے جو ہے مجھے لوگ ہیٹنگ شروع نہ ہو جائے میرے خلاف. یہ چیز لوگ اس چیز کو دیکھ کر ڈر کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اپنی چیز کو بچانے کے لیے. اب اس چیز کا آپ اپنے گھر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آپ کتنے % اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ورسز کیجئے دنیاوی تعلیم کے ساتھ آپ کتنے % دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں. اب صبح بچہ سکول سے واپس آتا ہے اور آپ شام کو پھر ٹیوشن بھیج دیتے ہیں. ٹیوشن نہ بھی جائے تو آپ خود کم از کم بٹھا کے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے کو. کیوں پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس کو اچھی کوئی نوکری مل جائے، بڑے ہو کر وہ اپنا کوئی گھر بار سنبھال لے. وہیں پر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا غسل کے فرائض کتنے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ نماز کیا کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کی پابند، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی ایجوکیشن ہے کیا، قرآن کا نالج ہے کیا، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. حق کا ساتھ بہت ضروری ہے. حق کا ساتھ از اکول ٹو انصاف. اور ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں، کچھ لوگ اب جو کہیں گے نا کہ جی ہم بس کہیں پر لڑائی ہو رہی ہوگی تو ہم نہ حق کا ساتھ دیں گے نہ باطل کا ساتھ. لیکن جہاں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو دونوں بعض اوقات ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، دو بڑی شخصیات کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اختلافات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے، نہیں، ان کے درمیان صلح کروائی جائے. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم حق ہو یا تم باطل ہو، نہیں. اور بعض اوقات صاف روڈ کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ مار کھا رہا ہوتا ہے بیچارہ، لوگ مارنے والے ہوتے ہیں، لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، یا آپ نیٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خود آپ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے. کیوں؟ ڈر کے مارے کہیں میں گیا تو مجھے نہ مار دیں، کہیں میں گیا مجھے نہ لڑائی. یہ چیز یہاں پر پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اگینسٹ کھڑے ہیں حق کے، لیکن نہیں، ہم ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں اپنی حفاظت چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر تو یقین ہے ہی نہیں، ہمیں تو قرآن پر یقین ہے ہی نہیں کہ جو حق کا ساتھ دے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن تو نعوذ باللہ قرآن پر یعنی کہ شک از اکول ٹو کفر، کافر ہو جائے گا وہ بندہ جو قرآن پر شک کرے گا 1% بھی. یہ الگ چیز ہے کہ انسان خطا کار ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں. انسان بعض اوقات دیکھیں انسان کے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس وہ ایک بار اگر توبہ کر لے جائے تو بس ساری زندگی اس سے گناہ نہیں ہوگا، نہیں، وہ مغفرت کا طلبگار رہے، لیکن کم از کم اس کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر کم از کم اپنا دے سکتا ہے وہاں پر اپنا 100% دے، اپنا کوشش کرے، اپنی پوری اٹیمپٹ کے ساتھ، پوری ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ وہ حق کا ساتھ دے. دوسری چیز بس میں شارٹ کروں گا، دوسری چیز وتواصوا بالصبر، صبر. ایک چیز ہی آپ تھرڈ پارٹی تھے، ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا، اور ایک آپ تھرڈ پارٹی تھے جس نے جانا تھا اور حق کا ساتھ دینا تھا. اچھا ہاں وہ میں بات بتانا بھول گیا کہ قرآن کی، بلکہ میں ایک آیت ہی سے واضح کروں گا. وہ تھی ایک قصہ بس چھوٹا سا بیان کر دوں. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے انہوں نے معجزے کے ساتھ نکلوائی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر ہوا کیا تھا، ان کا پانی پی جاتی تھی، وہ لوگ اس کو جلتے تھے، وہ مطلب ان کو ایکسپٹ نہیں تھا یہ چیز کہ یہ اونٹنی کیوں ایک دن وہ پانی پی رہی ایک دن ہمارا پورا قبیلہ خان، یہ چیز انہوں نے قبول نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کیا، ایک بندے کو مختص کیا کہ بھائی جاؤ اور اس اونٹنی کو کسی طرح مارو. اس نے پھر جا کر آگے سے پھر ظلم کیا اور پتہ نہیں کوئی ٹانگ وانگ کاٹی اور پھر کچھ اپنا عمل کیا جو بھی اس نے کرنا تھا. وہیں پر اس کی پوری قوم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر لفظ یوز ہوا ہے فَعَقَرُوهَا سے مراد سارے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے سزا ملی، یعنی سارے کے سارے، بندہ ایک تھا مارنے والا. اب سٹوری پڑھ لیجئے قرآن مجید کا، وہ پوری آیا پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا بندے ایک نے مارا، پوری قوم کو تباہ کیا میں نے، پوری قوم ذلیل ہوگی، پوری قوم رسوا ہوگی، پوری قوم کے اوپر عذاب آئے گا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس ساری قوم کھڑے ہو کر دیکھتی رہی، اس نے حق کا ساتھ نہیں دیا. اگر آپ یہ لوگ کہیں گے نا ہم حق کا بھی ساتھ نہیں دیں گے باطل کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، بس چھوڑیں، ہم تو پارٹی کریں گے ہی نہیں، ہم تو پارٹیسپیشن ہوئے گی نہیں، ہم تو علیحدہ، ہماری تو زندگی علیحدہ ہوگی، یہ تو ان کے معاملے. اگر تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا تو تمہارا کاؤنٹ ان کے اندر ہوگا، باطل کے ساتھ تمہارا کاؤنٹ ہوگا. یہ آج بات سن لیجئے، آپ اچھی طرح سن لیجئے.
یہ ایک اور بھی حدیث تھی کہ جس نے اپنے خاندان کی ناحق ان کا ساتھ دیا، اپنے قبیلے کا چاہے اپنے رشتہ داروں کا ناحق ساتھ دیا، گویا اس نے ایک گرنے والے ایک اونٹ جا رہا تھا، ایک مطلب گر رہا ہے کنویں کے اندر اور وہ اس کی دم پکڑ کے اس کے ساتھ جا رہا ہے، یعنی کہ تمہارا قبیلہ تو جا رہا ہے ضلالت کے اندر، تم بھی ساتھ دم پکڑ کے جا رہے ہو، وہ تو چاہے رشتہ دار بھی ہو، نہ حق اس کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے اور لازمی دینا ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے حق کا ساتھ نہ دیا تو آپ کا شمار باطل کے اندر ہوگا، آپ کو باطل کی سائڈ پر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر بندہ ایک مارنے والا تھا، باقی سب کے سب بندوں کو کیا کیا گیا ہے، لعنت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا گیا ہے۔ مارنے والا تو ایک تھا لیکن وہ سب کے ساتھ اس کے ساتھ تھے، انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، سارے کے سندر غرق ہو گئے۔ ایسا ہی کربلا کے اندر ہوا بھائی، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کے نواسے، سید الانبیاء کے نواسے کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا شخص ایک تھا جس نے 13 ضربیں 13 اپنے سٹیپس میں اس نے ان کو شہید کیا۔ سارے لوگ پیچھے لاکھوں کا مجمع کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، سپاہی ان کے اپنے لشکر والے تھے، اگرچہ انہوں نے ظاہراً ساتھ دے رکھا تھا ان کا، لیکن قتل کرنے والا ایک تھا، لیکن وہ سب کے سب جہنمی، سب کے سب دوزخی اور عذاب، اور پتہ نہیں رسول کو کیا منہ دکھائیں گے وہ اس دن، حالانکہ وہ مسلمان تھے، وہ تو قرآن کے حافظ تھے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ بتواسو بالصبر، صبر کا ساتھ دینا ہے۔ اب پہلے میں وہ بیان کر چکا ہوں، پہلے ایک چیز آپ تھے تھرڈ پارٹی، بتواسو بالحق یعنی حق کا ساتھ دینا ہے، حق اور باطل کی جنگ ہو رہی، آپ تھرڈ پارٹی کریں گے اندر اور حق کا ساتھ دے دیں گے اور آپ کا شمار حق کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ خود حق ہیں، سامنے والا باطل ہے، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ صبر جو بندہ کرتا ہے، صبر کسی کو بھی ایسی سواری ہے، صبر کسی کو گرنے نہیں دیتی اپنی سوار کو، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گرنے دیتی ہے اور نہ ہی لوگوں کی نظروں میں گرنے دیتی ہے۔ صبر کرنے والا، آپ کو 3 لوگ گالیاں دے رہے ہیں نا اور آپ صبر کر کے رہ گئے ہیں، اپنی انا کو ختم کیا کہ چھوڑو بس، وہ گالی دے رہے تو کیا ہے، وہ اس کے اپنے ذمہ ہے۔ حضرت مالک اشتر حضرت علی کے بڑے بہادر اور دلاور شاگردوں میں سے ایک تھے، ان کو ایک شخص گالیاں دیتا ہے، بڑا برا بھلا کہتا ہے اور بڑا ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے مجمع کے اندر، اور وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ اب بعد میں اب اسے شاید نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، اس نے ساتھ والے بندے سے کہا کہ یار اس نے مجھے کچھ کہا کیوں نہیں، شاید وہ کہیں سے بھیجا گیا ہو، تو اس بندے نے اسے بتایا کہ بھائی تم جسے گالیاں دے رہے تھے وہ تو مالک اشتر ہے، وہ تو بہت بڑا بہادر انسان ہے، بہت بڑا جنگجو ہے، وہ تو ایک اپنے تلوار کا کٹ لگائے گا اور تم گئے۔ اس نے کہا اچھا، حضرت علی کا صحابی ہے وہ تو، اچھا، یہ اس کو ایک وہ فیل ہوئی کہ ڈر محسوس ہوا، یہ بھاگ کے گیا پیچھے اسی راستے پر، آگے گیا تو حضرت مالک اشتر واپس آ رہے تھے، اور واپس نہیں بلکہ سوری وہ میرے خیال میں مسجد کے اندر تشریف فرما تھے یا مسجد سے آ رہے تھے غالباً، جو بھی تھا۔ تو جب وہ ملا تو اس نے کہا معذرت میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا اور میں نے غلطی کر دی، تو انہوں نے کہا نو پرابلم، کوئی بات نہیں، میں نے تو تمہارے لیے 2 رکعت نماز مغفرت پڑھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اور شاید اسی رحم کا نتیجہ تھا کہ تم نے آ کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی کی توفیق دی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک اتنا بڑا جنگجو، اس کو مجمع کے اندر لوگ گالیاں دینے والا ہو اور وہ آگے سے کچھ نہ کہے، ایسے ہم ہوں ایکسپیکٹ کریں کہ ہم وہاں پر ہوں تو کیا ہوگا۔ اب صبر کا ساتھ بہت ضروری ہے، صبر کا ساتھ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صبر دراصل ہوتا کیا ہے کہ انسان کبھی کبھی ایسی سچویشنز کے اندر پھنس جاتا ہے کہ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ظاہراً کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ بس اب کیا کروں گا، اس کے پاس جاؤں گا اس سے بھی نہیں بنتی، وہ فلاں بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میری یہاں کے یہ پرابلم ہے، گھر کے یہ مسائل ہیں، گھر کے یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، فلاں کا مقروض ہوں، فلاں کا مقروض ہوں، کس کے پاس جاؤں۔ اب ظاہراً کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا انسان کو سچویشن میں، اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کا یقین جو ہوتا ہے نا وہ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، قدرت آپ پر کڑی نظر رکھی ہوتی ہے اس وقت کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اب یہ کیا کرتا ہے،
ایک ایک لمحے میں. اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص پھر رات کو اٹھتا ہے اور وہ شخص رات کو اٹھ کے نماز تہجد کے لیے نماز شب پڑھتا ہے اور وہ رو رو کر دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور دل ہی دل میں چلو نماز نہیں پڑھتا وہ نہیں کرتا, وہ اپنے گناہ گار ثابت مان کر اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں پرشمان ہو کر معافی مانگ لیتا ہے. پھر وہاں سے قدرت کا ایک نظام شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کو کئی لاکھوں ہزاروں کروڑوں بے شمار ایسی سٹوریز نظر آئیں گی جہاں پر لوگوں نے دعائیں مانگی اور ان کی قبول ہوئی اور بڑے عجیب طریقے سے. خود ہمارے ٹیچر وہ ہمیں ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک کتے کو دیکھا گیا کہ وہ بیچارہ بھوک سے نڈھال تھا. وہ سڑک کراس کرنے لگا تو ایک وین سے اس کی ٹکر ہوئی تو پتہ نہیں چلا. وہ سامنے والے جو وہ لگے ہوتے ہیں باڈی گارڈز, وہ فرنٹ پہ لوہے ڈنڈے نما کچھ, ان کے اندر وہ پھنس گیا کسی طرح. پتہ نہیں کیسے ہوا بال وہ پھنس گیا. یہ گاڑی والے اترے, ذرا ادھر ادھر دیکھا تو دھیان نہیں کیا, چلو بھاگ گیا ہوگا, کتا تھا, چل پڑے. یہ گئے بہت دور اور جا کر ایک ہوٹل پر گزرے, ایک ہوٹل پر رکے جہاں پر انہیں بریک ماری. جب یہ بندہ اترا سامنے دیکھا کہ یار وہ اندر وہاں پر بیٹھا ہے کتا, بڑے سکون سے ہوتا. اور جہاں پر اس نے روکا ہوٹل پر, یہ بھی تھکے ہوئے تھے شاید, کھانا کھانا ہوگا, ریسٹ کرنا, وہ وہاں سے کتا آرام سے اٹھ کر اترا ان کی ویگن سے, وہ وین کے وہ سامنے والی جگہ سے جہاں وہ پھنسا تھا, اور سامنے گیا ہڈیوں کا ڈھیر, وہاں ہوٹل تھا تو ہڈیوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا. خاموشی سے بیٹھ گیا کھانے. یہ بندہ دیکھا تو اس کے ایک دم چھکے چھوٹ گئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح مشکل میں ڈالا, مشکل کے ذریعے اس کو لے کر گیا اس کی منزل تک. جو اسے چاہیے تھا اسے وہ دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ مشکلات آتی ہیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ آپ کو مشکلات آتی ہیں تاکہ آپ اس مشکلات, مسئلہ یہ ہے نا ہم مشکل کا مطلب غلط لے لیتے ہیں. ہم مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. خیر مشکل کے اندر تو انسان یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو, ویسے یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ تو بھول جاتا ہے انسان کو, ہر چیز بھول جاتی ہے خوشی خوشی. ہم مشکلات کا مطلب اور لے لیتے ہیں. ہمیں مشکلات آتی اس لیے ہیں تاکہ وہ ہمارا اندر کو نچوڑے کہ بھائی میں کس پانی میں ہوں, میں کہاں اڑ رہا ہوں, میں کس قدر خوشیوں میں ڈوب چکا ہوں, میرا ماضی کیا تھا, میرا حال کیا ہے, میرا فیوچر کیا ہونے والا ہے, میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. وہ آپ کو جھنجھوڑتی ہیں وہ مشکلات کہ بھائی اوپر دیکھو کوئی ذات آپ کو بلا رہی ہے بار بار. قرآن جیسی ایک کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کے لیے ایک کتابچہ بھیجا ہے کہ بھائی اس روح کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اس روح کو ایک مشینری جب بناتا ہے سائنٹسٹ تو لازمی اس کے چلانے کا طریقہ, استعمال کا طریقہ ایک سامنے چھوٹی سی آپ کو بک ملتی ہے, وہ دیا جاتا ہے. اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا, اس کو دیکھیں, اس کو چیک کریں. یہ ہوتا ہے صبر. مشکلات میں صبر, پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے, عروج کی منازل. اور پھر صبر کر کے مشکلات کے بعد ہی انسان بڑا, جتنی بڑی سیکریفائز قربانی دیں گے, جتنا بڑا صبر کریں گے آپ مشکلات میں, اتنا بڑا ہی آپ کو مقام مل سکتا ہے. بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.